تمام تعریف اللہ کے لیے ہے، ہم اس کی حمد بیان کرتے ہیں، اس سے مدد مانگتے ہیں، اس سے مغفرت طلب کرتے ہیں اور اپنے نفسوں کی برائیوں اور اپنے برے اعمال سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں۔ جسے اللہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں، اور جسے وہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اس کے بندے اور رسول ہیں۔ اللہ آپ پر اور آپ کے آل و اصحاب پر خوب درود و سلام نازل فرمائے۔ اما بعد، اللہ کے بندو، اللہ کے کما حق و تقوی اختیار کرو اور خلوت و جلوت میں اس سے ڈرو۔ مسلمانوں، دن پہ در پہ آ رہے ہیں اور گزرتے جا رہے ہیں، اور مہینے ایک کے بعد دیگرے آتے ہیں اور ختم ہو رہے ہیں۔ رات اور دن کی آمد و رفت میں عبرت پکڑنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ کل ہم رمضان کے چاند کا انتظار کر رہے تھے، اور آج ہم اس کے صحیفے لپیٹ کر اس کے دن اور راتیں گزر جانے کے بعد اسے وداع کر رہے ہیں۔ گویا یہ وہ ایک خیال تھا۔ اس کی راتیں اپنی فضیلتوں اور اپنے ربانی جھونکوں کے ساتھ گزر گئیں، لہذا جو نیکیاں تم نے اس میں کی ہیں انہیں اخلاص سے اپنی کوتاہیوں کا اعتراف کر کے اور اللہ سے مغفرت اور اس کی خوشنودی طلب کر کے محفوظ رکھو۔ عمل کی انجام دہی سے کہیں زیادہ اس کی قبولیت کا اہتمام رکھو۔ مومن کی شان یہ ہے کہ وہ نیکی بھی کرے اور ڈر بھی رکھے، جیسا کہ اللہ پاک نے فرمایا، اور جو لوگ دیتے ہیں جو کچھ وہ دیتے ہیں اور ان کے دل کانپتے ہیں کہ انہیں اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، یا رسول اللہ، کیا یہ وہ لوگ ہیں جو شراب پیتے ہیں اور چوری کرتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں اے صدیق کی بیٹی، بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جو روزہ رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں اور صدقہ دیتے ہیں، اور پھر اس بات سے ڈرتے ہیں کہ کہیں ان کے اعمال قبول نہ کیے جائیں۔ یہی لوگ ہیں جو نیکیوں میں جلدی کرتے ہیں، اور یہی ہیں جو ان میں سبقت لے جانے والے ہیں۔ وہ اطاعت کتنی خوبصورت ہے جس کے بعد اطاعت کی جائے، اور وہ نیکی کیا ہی شاندار ہے جس کے ساتھ دوسری نیکیاں جوڑی جائیں۔ اطاعت کا مسلسل جاری رہنا اور نیکی کے زمانے کا دراز ہونا مومن کا زاد راہ ہے۔ عبادت کا کوئی مخصوص وقت نہیں، اور بندہ ہر حال میں رحمان کی عبادت کا پابند ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور اپنے رب کی عبادت کرتے رہیں یہاں تک کہ تمہیں موت آ جائے۔ امام احمد رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ آرام کب ہے، تو انہوں نے جواب دیا، جنت میں پہلا قدم رکھتے وقت۔ اطاعت پر استقامت اللہ کے مومن بندوں کی صفت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، بے شک جن لوگوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پر قائم رہے، ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہ ڈرو اور نہ غمگین ہو، اور اس جنت کی خوشخبری سن لو جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام مومنوں کو استقامت کا حکم دیا اور اس پر جمع رہنے کی تلقین فرمائی۔ اس کا فرمان ہے، بس تم استقامت اختیار کرو جیسا کہ تمہیں حکم دیا گیا ہے، اور وہ بھی استقامت اختیار کریں جو تمہارے ساتھ توبہ کر چکے ہیں۔ استقامت ہی نیکیوں کی کنجی اور برکتوں کے حصول کا سبب ہے۔ اللہ عز و جل کا فرمان ہے، اگر وہ لوگ راستے پر استقامت اختیار کرتے تو ہم انہیں بہت وافر پانی پلاتے۔ جس نے رمضان میں نیک اعمال کیے ہیں اسے چاہیے کہ وہ ان پر ہمیشگی برتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب عمل وہ ہے جو ہمیشہ کیا جائے، خواہ وہ تھوڑا ہی ہو۔ اور اللہ کا فضل ہے کہ رمضان میں کیے جانے والے نیک اعمال ایسے ہیں جنہیں سارا سال کیا جا سکتا ہے، جیسے کہ شوال کے 6 روزے رکھنا پورے سال کے روزوں کے برابر ہے، اور پیر و جمعرات کے دن روزے نیز ہر مہینے کے 3 دن یعنی ایام 20 کے روزے رکھنا بھی پسندیدہ عمل ہے۔ قرآن عظیم کی تلاوت ہمیشہ مطلوب ہے، قیام اللیل ہر رات مشروع ہے، صدقہ و خیرات کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہے، اور دعا ایسی چیز ہے جس سے انسان اپنی پوری زندگی میں بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ فضیلت والے زمانے اور مقام کسی کو مقدس نہیں بناتے جب تک کہ وہ خود نیک عمل نہ کرے اور ظاہر و باطن میں راہ راست پر قائم نہ رہے۔ سعادت کا دار و مدار لمبی عمر اور اچھے عمل پر ہے۔ مسلمان کا اطاعت پر ہمیشہ قائم رہنا بغیر اس کے کہ اسے کسی خاص مہینے یا کسی مخصوص فضیلت والے مقام تک محدود کرے، قبولیت اور حسن استقامت کی عظیم ترین دلیلوں میں سے ہے۔ لہذا اطاعت اور عبادت میں اخلاص کے ذریعے خود کو پاکیزہ بناؤ، اللہ کی عظیم مغفرت کی امید رکھو، اور اس کی وسیع رحمت اور بے پایہ عطاؤں پر خوشی مناؤ۔
अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। आप कह दीजिए कि बस लोगों को अल्लाह के उस इनाम और रहमत पर खुश होना चाहिए और इससे बदरजा बेहतर है जिसको वह जमा कर रहे हैं। अल्लाह ताला मुझे और आप सबको कुरान अज़ीम में बरकत अता फ़रमाए और मुझे और आप सबको इसकी आयत और हिकमत भरे ज़िक्र से नफ़ा पहुँचाए। मैं अपनी ये बात कहता हूँ और अल्लाह से मग़फ़िरत तलब करता हूँ, बेशक वो बहुत बख्शने वाला बड़ा मेहरबान है। तमाम तारीफ़ अल्लाह के लिए, उसके एहसान पर और उसी का शुक्र है उसकी तौफ़ीक़ और इनाम पर। मैं अल्लाह की शान की ताज़ीम करते हुए गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक़ नहीं, वह एकता है, उसका कोई शरीक नहीं। और मैं गवाही देता हूँ कि हमारे नबी मोहम्मद अल्लाह के बंदे और रसूल हैं। अल्लाह ताला आप पर, आपके आल व असहाब पर खूब दुरूद व सलाम नाजिल फ़रमाए। मुसलमानों, ईद के मौके पर मुसलमानों की खुशियाँ ताज़ा हो जाती हैं और फ़र्ज़ रोज़े की तकमील और अल्लाह के एहसानात की बिना पर रब की नेमतें और फ़ज़ल व करम उन पर ज़ाहिर होते हैं। लिहाजा इस दिन खुशी का इजहार करो। अल्लाह के फ़ज़ल और रहमत पर खुश होना दरअसल उसी ज़ात पाक से खुश होने के ताबे है। दूसरों के दिलों को भी खुश करो। अपने लिए और अपने अहल खाना के लिए हलाल चीज़ों के ज़रिए फराखी पैदा करो और अपनी ईद की खुशी में अल्लाह के तक़वा और उसकी निगरानी के एहसास को शामिल रखो। इससे तुम्हें कामयाबी मिलेगी और दोनों जहानों की खुशियाँ मुकम्मल होंगी। और हर वो दिन जिसमें अल्लाह की नाफरमानी ना की जाए वह ईद है, और हर वो दिन जो मोमिन बंदा अपने रब के इताअत और उसके ज़िक्र में गुजारे वह ईद है। फिर जान लो कि अल्लाह ने तुम्हें अपने नबी पर दुरूद व सलाम भेजने का हुक्म दिया। उसका फरमान है, बेशक अल्लाह और उसके फ़रिश्ते नबी पर दुरूद भेजते हैं। ए ईमान वालो, तुम भी उन पर दुरूद भेजो और ख़ूब सलाम भेजो। ए अल्लाह हमारे नबी मोहम्मद पर दुरूद व सलाम नाजिल फ़रमा। ए अल्लाह उनके खुलफ़ाए राशिदीन से राज़ी हो जा जिन्होंने हक़ के साथ फ़ैसले किए और उसी के साथ इंसाफ़ किया, यानी अबू बकर, उमर, उस्मान और अली से, और तमाम सहाबा इकराम से राज़ी हो जा और अपने जूद व करम से हमें भी उनके साथ शामिल फरमा। ए सबसे ज़्यादा करम करने वाले, ए अल्लाह इस्लाम और मुसलमानों को गलबा अता फ़रमा, शिरक और मुशरिकों को ज़लील कर, दीन के दुश्मनों को निस्त नाबूद कर। ए अल्लाह इस मुल्क को अमन व सुकून वाला बना और तमाम मुसलमानों के मुल्कों को भी। ए अल्लाह खादिम हरमैन शरीफ़ैन और उनके वली अहद को उन कामों की तौफ़ीक़ दे जो तुझे पसंद है और जिनसे तू राज़ी हो। उन्हें नेकी और तक़वा की राह पर चला और उनके ज़रिए इस्लाम और मुसलमानों को नफ़ा पहुँचा। उन्हें नेकी और तक़वा की राह पर चला और उनके ज़रिए इस्लाम और मुसलमानों को नफ़ा पहुँचा। ऐ अल्लाह तमाम मुस्लिम हुक्मरानों को अपनी किताब पर अमल करने और अपनी शरीयत को नाफिज़ करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। ऐ हमारे रब, हमें दुनिया में भी भलाई दे और आखिरत में भी भलाई अता फ़रमा और हमें दोज़ख के अज़ाब से बचा ले। अल्लाह के बंदो, बेशक अल्लाह ताला अदल, एहसान और कराबतदारों को देने का हुक्म देता है और बेहयाई, बुरे कामों और जुल्म से मना करता है। वह तुम्हें नसीहत करता है ताकि तुम इबरत हासिल करो। अल्लाह अज़ीम व जलील को याद करो, वह तुम्हें याद रखेगा। उसकी नेमत पर शुक्र करो, वह तुम्हें मज़ीद देगा। और अल्लाह का ज़िक्र सबसे बड़ी चीज़ है और अल्लाह जानता है जो कुछ तुम करते हो।